مثال فطر سو راہب نجات ہوتی ہے مثال فطر سو راہب نجات ہوتی ہے در حسین پاؤ سخنوروں کے یہاں در حسین پاؤ سخنوروں کے یہاں جو بات ہو نہیں سکتی وہ بات ہوتی ہے اجل سنورتی ہے صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد کے لیے شکل پوہا رکھ دے اصغر کے لیے شکل پوہا رکھ دے مرقد میں انہیں شاہ زمان رکھ دے جلاتی ہے بانوں کے ہے سونا چلاتی ہے بانوں کے ہے سونا جنگل حضرت میرے بچے کو کہاں رکھ دے اصغر کے لیے درود بھیجیے گا محمد اللہ سانس لیتا ہوں جنت کی ہوا
دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتے ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتے قبر میں بولے مولا کیا تو اٹھاتا تھالا، قبر میں بولے مولا کیا تو اٹھاتا تھالا، تیرے ہاتھوں سے تو خوشبوئے وفا آتے ہیں، سانس لیتا ہوں تو صلوات بر محمد والے بے چین ہوا جو گناہوں کی خلش سے بے چین ہوا جو گناہوں کی خلش سے آیا درے شبیر پا پیاسوں کی کشش سے آیا درے شبیر پا پیاسوں کی کشش سے شبیر کی بخشش کا اثر دیکھیے محمود، شبیر کی بخشش کا اثر دیکھیے محمود، جنت میں گیا بچ گیا دوزخ کی تپش سے، بے چین ہوا صلوات پر محمد والے محمد.
بلند صاحب شبیر میں زندگی کیجئے بسر یوں ہی غم شبیر میں خلد کا تقدیر میں زندگی کیجئے بسر داستان کربلا رشتوں کا ایک معیار ہے استفادہ کیجئے کردار کی تعمیر میں زندگی کیجئے بسر یوں ہی غم شبیر میں راہ حق میں کر دیا قربان سب شبیر میں ہے یہی اعلیٰ مرقع دین کی تصویر میں زندگی کیجئے بسر ذوالفقار حیدری سے سب عدو خائف رہے وصف سارے تھے وہی عباس کی شمشیر میں زندگی کیجئے بسر روز عاشوراء اذیت تھی بہت شبیر کو حوصلہ پھر بھی نہ کم
تو جہاں میں معتبر کام آئے گا یہی محشر کی داروگیر میں زندگی کیجئے بسر زندگی محمود کی گزری غم شبیر میں عمر بھر کا ہے اثاثہ بس یہی جاگیر میں زندگی کیجئے بسر ان کو بہت کھلا ہوا آواز بلند سلوا کیا کبھی چاہے تو نے عزادار حسین کیا کبھی چاہے تو نے صرف ماتم سے نہیں بنتے عزادار حسین کیا کبھی سوچا ہے ہدیہ برائے فاتحہ شہدائے کربلا و اسیران کربلا بآواز بلند سلوا گہوارے سے حسین جو اصغر کو دے چلے
اس پہ آنے کا یہ سن کے مولا نے اٹھایا کمان کو نندی سی جان مارا خودوں شاہ کے اب رو کمان کو ہائے ہائے بیٹا یا بانوں کے نام و نشان کو چلائی موت نہ تجھ کو امان دے بچن سے مسن کے ہاتھوں پجان دے گہوار سے حسین جو شکر مولا خیموں میں شہکے ایک اداسی رہ گئی جا رہا خیموں میں شہکے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہکے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہا ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہا نیل رخ ساروں
الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك عقدها وندبهم لاستفادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المهديين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضا ولعنة الدائمة على أعداء الله من الآن إلى يوم الآخرة أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به صلوات محرم الحرام سن 1442 ہجری آپ حضرات چوتھی تقریر برکتی ایمان کے درس میں بعنوان ذکر نعمت سماعت فرما رہے ہیں. سلسلہ گفتگو اب تک اپنے تیسرے مقام میں داخل ہو رہا ہے اور وہ گفتگو جو ہماری دوسری محرم سے چلی تھی آج وہ تیسری منزل میں داخل ہونے جا رہی ہے. پروردگار عالم نے واضح طور پر سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہ ایک مقام نہیں کہ جہاں پر پروردگار نے تاکید کی ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ادا کرو، بلکہ کئی مقامات پر یہ کلمہ ملتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. کل تک ہماری بات مرحلہ فکر پہ آ کے رک گئی تھی کہ قرآن نے بھی کہا اور لسان نبوی سے بھی یہ جملے ادا ہوئے کہ علی کی محبت وہ نعمت ہے جس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. میرے ساتھ ہو جائے تاکہ میں آج کا پیغام آپ کے سماعت کی نظر کر دوں. علی کی وہ محبت ہے، علی کی ولایت وہ ہے کہ جس کے بغیر پروردگار کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا. اکثر لوگوں کو اس میں مغالطہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ علی کی عبادت کرتے ہیں. نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں، لیکن آپ کا ساتھ یہاں پہ بہت ضروری ہے میرے لیے تاکہ اپنا پیغام پہنچا سکوں. مجھے یہ بتائیے
غریب کو کھانا کھلانا کیا ہے؟ بھائی مل کے بولیں گے تو بات ہوگی. غریب کو کھانا کھلانا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ غریب کو کھانا کھلانا کیا ہے؟ پڑوسی کی مدد کرنا کیا ہے؟ مسلمان کے کام آنا کیا ہے؟ تو جب غریب کو میں کھانا کھلا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غریب کی عبادت کر رہا ہوں. میں پڑوسی کی اگر مدد کر رہا ہوں تو کیا میں پڑوسی کی عبادت کر رہا ہوں؟ میں اگر کسی مسلمان کے کام آ رہا ہوں تو کیا میں مسلمان کی عبادت کر رہا ہوں؟ نہیں کر رہا. یہاں پر آ کر سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہ ہم غریب کی عبادت کر رہے ہیں اس کی مدد کر کے, نہ ہم پڑوسی کی عبادت کر رہے ہیں اس کے کام آ کے, نہ ہم مسلمان کی عبادت کر رہے ہیں اس کی مدد کر کے. تو ذکر و علی عبادت پر موت کیوں آ جاتی ہے؟ ہم علی کا ذکر کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی تاکہ آپ لوگوں کی توجہات اپنی طرف مبذول کرا سکیں. ہم جتنے کام کر رہے ہیں, جتنے فلاحی کام پوری دنیا میں ہو رہے ہیں, سب نیک کام. غریب کی مدد کرنا, پڑوسیوں کے کام آنا, مسلمانوں کے کام آنا, مسلمان مومنوں کی مدد کرنا, بیواؤں کی مدد کرنا, کنواریوں کی شادی کروانا, یتیموں کے کام آنا, ان کی کفالت کرنا, یہ سارے کام اچھے کام ہیں. لیکن قبول تب ہوں گے جب علی کی ولایت دل میں ہوگی. دیکھیں حدیثیں موجود ہیں اور شیعہ سنی دونوں حوالے موجود ہیں. یہاں پر ابھی حوالے میں نہیں دے رہا اس لیے کہ حوالے لاتعداد آ رہا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ علی کی ولایت و محبت کے بغیر نہ کوئی عمل قبول ہے نہ کوئی عبادت قبول ہے. عمل جتنا بھی اچھا ہو, خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو, لیکن معیار علی کی ولایت کو رکھا. معیار کس کو رکھا؟ علی کی ولایت. کیوں؟ نعمت ہے. تو ہر وہ چیز کہ جو خدا نازل کر رہا ہے وہ نعمت ہے. اور کس کے لیے نازل کر رہا ہے؟ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ. عجیب آیت ہے, خدا کی قسم. قد انزل اللہ, پروردگار نے تمہارے لیے نازل کیا. کس چیز کو؟ ذکر. ذکر. میں بہت آہستہ آہستہ اور ایک ایک لفظ پہ رک کے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچ سکے. کل تک ہماری بات کہاں تک ہوئی تھی کہ یہ ذکر وہ ہے کہ جو مومنین کے قلوب کو مطمئن کرتا ہے. کون سا ہے ذکر؟ مومنین کے قلوب کو مطمئن کرتا ہے. پروردگار کہہ رہے ہیں یہ ذکر ہم نے کسی اور کے لیے نہیں اتارا. قد انزل اللہ الیکم ذکرا, اے مومنو ہم نے تمہارے لیے ذکر کو اتارا ہے. وہ کون سا ذکر ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یاد رکھو وہ ذکر کوئی اور نہیں ہے, ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہ آیت پیش کی جاتی ہے اس مقام پر کہ جہاں پر تحریف قرآن کا مسئلہ آتا ہے. یہ آیت پیش کی جاتی ہے نا کہ جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے اس میں تحریف ہونا ممکن نہیں ہے. یعنی توریت کی حفاظت اللہ نے نہیں کی. ایک تو گھبراہ بہت جاتے ہیں میرے نوجوان دوست, بھائی بولیں گے تاکہ مجھے احساس ہو میرے جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں. دلیل کیا دی جاتی ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی. کیوں تحریف نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. یعنی بات پتہ چل گئی, توریت کی حفاظت اللہ نے نہیں کی, زبور کی حفاظت اللہ نے نہیں کی, انجیل کی حفاظت اللہ نے نہیں کی. انسانوں نے اس میں تحریف کرنا شروع کی, اس میں ترمیم کرنا شروع کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مطلب ہم سمجھ رہے ہیں وہ مطلب نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. مجھے اس مقام پر آج نہیں آنا تھا, لیکن کسی بحث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات پر میں آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں. ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب معاملہ یہاں تک آ گیا, اب میں پوچھوں پروردگار کیا توریت تیری کتاب نہیں, کیا زبور تیری کتاب نہیں, کیا انجیل تیری کتاب نہیں, کیا یہ سب میری کتابیں ہیں؟ لیکن یہ ساری کتابیں جدا ہیں. جو توریت میں ہے وہ انجیل میں نہیں, جو انجیل میں ہے وہ زبور میں نہیں. لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ جو توریت میں ہے وہ بھی قرآن میں ہے, جو زبور میں ہے وہ بھی قرآن میں ہے, جو انجیل میں ہے وہ بھی قرآن میں ہے. علامات پڑھے محمد علی محمد.
تو جو کچھ تورات میں ہے وہ بھی قرآن میں، جو زبور میں ہے وہ بھی قرآن میں، جو انجیل میں ہے وہ بھی قرآن میں. یہ ساری کتابیں پروردگار کی طرف سے آئی ہیں. قرآن بھی پروردگار کی طرف سے آیا ہے. اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی. تم زبور میں ترمیم کرو گے وہ بھی ہم نے قرآن میں رکھ دیا، تم انجیل میں تحریف کرو گے وہ بھی ہم نے قرآن میں رکھ دی، تم زبور میں اور تورات میں انجیل تحریف کرو گے ہم نے وہ بھی قرآن میں رکھ دیا. یعنی ہم نے قرآن میں ساری کتابوں کو، سارے علوم کو رکھ دیا اور اس بات کو دنیا والوں کو بتا دیا، باور کروا دیا، اے دنیا والوں دیکھ لو تم ہمارے کاموں میں مداخلت کر نہیں سکتے، تم ہمارے کاموں میں مداخلت کر نہیں سکتے. یہ ذکر ہم نے نازل کیا. تم کون ہوتے ہو تحریف کرنے والے؟ یہ ذکر ہم نے نازل کیا. تم کون ہوتے ہو ترمیم کرنے والے؟ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے. تو تعویل بھی ہم بتائیں گے، تم نہیں بتا سکتے. تعویل بھی ہم بتائیں گے. اور یہاں صاحبان علم تشریف فرمائے کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں. صاحبان علم مجمع میرے سامنے ہے، حیدرآباد کا نمائندہ مجمع اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. میں ان کے سامنے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. دیکھیں بعض اوقات، جملے کو سمجھیے گا ورنہ مجھے تشریح میں جانے کی ضرورت پڑ جائے گی. بعض اوقات تعویل کسے کہتے ہیں؟ حقیقی معنوں، حقیقی مراد کو کہتے ہیں تعویل. بعض اوقات تعویل کو چھپا کر کسی چیز کی حفاظت کی جا سکتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ہے، حسن کا نام کیوں نہیں ہے، حسین کا نام کیوں نہیں ہے؟ رسول سنا رہے تھے آیت، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. رسول نے آیت سنائی تو جو کاتبان وحی تھے وہ لکھ رہے. یہ دلیل بنائی جاتی ہے کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے. میں نوجوانوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور بہت حساس معاملہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. رسول لکھ نہیں سکتے تھے. دیکھا ہے یہ کیسی بات ہے؟ اگر لکھ سکتے ہوتے تو آیت قرآنی جو نازل ہو رہی تھی وہ خود لکھ لیتے. اگر رسول خود لکھ لیتے، وہ یاد ہے غدیر میں کون آیا تھا؟ حارث بن نعمان. اے رسول یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر ابھی عذاب آ جائے. تو روایت حارث پر عذاب آیا تھا، صرف حارث پر نہیں آیا تھا. وہ جس ناکے پر بیٹھ کر آیا تھا، جب تک وہ اس پر بیٹھا نہیں خدا نے عذاب نازل کیا. پتہ نہیں جملہ پہنچا نہیں پہنچا. عذاب آیا، حارث پر بھی آیا، ناکے پر بھی آیا. صرف حارث متاثر نہیں ہوا تھا، ناکا بھی متاثر ہوا تھا. پتھر حارث کے سر سے داخل ہوا، ناکے سے باہر نکلا. تو خدا نے بتا دیا نا، علی کا دشمن اگر ناکے پر بھی آ جائے تو بچ کر جا نہیں سکتا. علی کا دشمن اگر ناکے پر بھی آ جائے تو بچ کر جا نہیں سکتا. بتا دیا. تو اس نے کیا کہا؟ اعتراض تو کیا تھا. یعنی اس وقت بھی لوگوں کو، ابھی ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی ہے لیکن ابھی میں سنا نہیں سکتا، بہت طویل روایت ہے، علامہ مجلسی نے لکھی ہے، اسی کانٹیکسٹ میں لکھی ہے. بس اتنا سن لے کہ جب رسول نے جب بھی علی کی فضیلت سنائی یا علی کی خلافت کا اعلان کیا، لوگوں نے ایک ہی سوال کیا، آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف؟ اچھا نماز آئی تو کسی نے نہیں پوچھا آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے. ارے میں سمجھا تھا اس جملے میں نوجوان تو میرا ساتھ دیں گے. بزرگ مجھے داد دے رہے ہیں، نوجوان خاموش بیٹھے. نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، تمہارے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. جب نماز کا حکم آیا تو کسی نے نہیں پوچھا آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے. جب روزے کا حکم آیا تو کسی نے نہیں پوچھا آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے. دشمنی نماز سے نہیں تھی، دشمنی علی ابن ابی طالب سے تھی. یہ علی کی دشمنی تھی. جب رسول نے یہ کہا تھا، اس سے پہلے غدیر سے جب حکم آ گیا تو رسول نے کہا کہ سب آؤ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. تو لوگوں نے آ کے، کچھ لوگوں نے آ کر یہ پوچھا، سب نے نہیں. سلمان فارسی آئے علی کو سلام کیا، ابو ذر آئے علی کو سلام کیا، مقداد آئے علی کو سلام کیا، حذیفہ آئے علی کو سلام کیا، نیسم آئے علی کو سلام کیا، عمار یاسر آئے علی کو سلام کیا. کچھ صحابی تھے جنہوں نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ، یا اچھا کیا نا پوچھ لیا، رسول نے بھی بتا دیا. ہم تو حسن ظن سے کام لینے والے لوگ ہیں. اچھا کیا پوچھ لیا تو رسول نے بھی بتا دیا. یہ حکم آپ کی طرف سے اللہ کی
لیکن آپ اصحاب کی دانش دیکھیں. میں داد دیتا ہوں کہ دانش پر انہوں نے صرف اتنا پوچھا. حارث نے بھی یہی پوچھا کہ آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے. صحابہ نے بھی پوچھا آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے. لیکن جو ڈیمانڈ حارث نے کی تھی وہ صحابہ نے نہیں کی. بھائی اب جو مجھے کہنا تھا وہ میں کہہ گیا, اور جن کو نہیں سمجھ میں آیا وہ ان سے پوچھے گا جو سمجھ گئے. انہوں نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی. رسول نے کہا یہ بتاؤ کیا میں نے پوری زندگی اپنی طرف سے کچھ کہا ہے؟ اپنی طرف سے کچھ کہا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. تو کہا آؤ علی کو سلام کرو امیر المومنین کہہ کے. تو یہ اعتراض ہوا تھا نا. میں کہاں سے آپ کو لے کے چلا تھا؟ دلیل دے رہا ہوں کہ رسول نے وہی خود کیوں نہیں لکھی آیت قرآن. اگر لکھ دیتے تو لوگ کہتے رسول کی مرضی تھی, اپنی مرضی سے جو چاہا لکھ دیا. رسول نے لکھوایا ہی صحابیوں سے تاکہ بعد میں کوئی اعتراض کرے تو رسول کہہ سکے میں یہ نہیں لکھا تھا, تمہارے صحابیوں نے لکھا تھا. کلیم نہیں کر سکتا نا کوئی. اب کوئی کلیم تو رسول وہی لکھوا رہے تھے. علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں, ائمہ کا نام قرآن میں. جب رسول لکھوا رہے تھے تو نیچے بیٹھا ہوا ایک شخص مروان وہی لکھ رہا تھا. اور اس کو مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ وہی لکھ رہا تھا. رسول آیت پڑھ رہے تھے ان اللہ اصطفیٰ آدم, اس نے لکھا آدم, ونوحن لکھا, وآل ابراہیم وآل عمران, عمرانہ کاٹ کے اس نے مروانا لکھا. عمران کاٹ کے مروان لکھ دیا. رسول نے فوراً ٹوکا یہ کیا لکھا ہے تم نے؟ کل کی تقریر جس کو یاد ہے وہ لوگ لے گا اس جملے کا. یہ کیا لکھا ہے تم نے؟ مروان کاٹو عمران لکھو. اب سمجھ میں آیا تبرہ اور تولا کیا ہے؟ مروان کاٹ کے رسول نے تبرہ کیا, عمران لکھوا کے رسول نے تولا کیا. یہ ہے فلسفہ اس چیز کا. پہلے وہ چیز ختم کر دو, برابر نہیں لکھی جا سکتی. تو تحریف کا خطرہ تھا کیونکہ یہ قرآن اب اس آیت کی طرف میں واپس آ رہا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. حفاظت کیسے کی رسول اللہ نے اپنے کلام کی؟ قلب مصطفیٰ کے ذریعے. یعنی قلب مصطفیٰ کے علاوہ کوئی جگہ ایسی تھی ہی نہیں جہاں قرآن محفوظ رہ سکے. کوئی جگہ ایسی نہیں. اچھا مجھے ایمانداری سے بتا, یہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے, بچے بھی بیٹھے, میں سب سے سوال کرتا ہوں. رسول نے اپنی پوری زندگی میں تلوار اٹھائی, کسی کو قتل کیا. مثال کے طور پر فرض کر لیجیے رسول قرآن آ چکا, مکے کے مشرکین رسول کی طاقت میں تھے, جہاں اکیلے ملے وہاں قتل کر دیا. رسول نے تلوار اٹھائی نہیں. اگر مشرکین حملہ کر کے رسول کو قتل کر دیتے تو کیا قرآن محفوظ رہتا؟ کسی اور کا سینہ اس حامل تھا ہی نہیں کہ وہ قرآن کا بوجھ اٹھا سکے. بھائی میرے ساتھ ہو جائیں گے, مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو. جملے بہت حساس ہیں جو آپ کی طرف منتقل کرنے لگا ہوں. قرآن کا بوجھ کسی کا سینہ اس حامل تھا ہی نہیں, اس لائق تھا ہی نہیں, اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ قرآن کا بوجھ اٹھا سکے سوائے رسول کے. تو قرآن کیسے محفوظ رہتا؟ اگر مشرکین آ کے رسول کو قتل کر دیتے تو تاریخ میں جا کے دیکھو نا وہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے مشرکین کبھی آنکھ اٹھا کے رسول کی طرف نہ دیکھ سکے. ابو طالب کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا. ابو طالب کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے. تو یہ قرآن نعمت ہے اور پروردگار نے وعدہ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. بس فرق یہ ہے کہ اس نے اس حفاظت کے لیے کبھی ابو طالب کو چنا, کبھی علی کو چنا. بھائی بیدار ہو جائیں گے آپ لوگ, بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. میں جملے آپ کی نظر کر رہا ہوں. کبھی ابو طالب کو چنا, کبھی علی کو چنا, کبھی حسن کو چنا, کبھی حسین کو چنا.
بنوری ٹاؤن کے مترجم کی وجہ سے باقی نہیں ہے، باقی ہے تو امام زمانہ کی وجہ سے باقی ہے، اسی مترجم کی وجہ سے باقی نہیں۔ ترجمے تو تبدیل، میری تقریر اگر جس کو یاد ہے، ترجمے تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، قرآن ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہر نعمت کے پیچھے ایک نعمت ہے، ہر نعمت کے پیچھے ایک نعمت ہے۔ پروردگار نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ سنو وہ اللہ کہ جس نے تمہیں ماؤں کے شکموں سے باہر نکالا، لا تعلمون شیئا، اس حالت میں تم باہر آئے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ میرے ساتھ ہو جائے نوجوان، اس حالت میں باہر نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، ہم نے تمہیں، کیونکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں جاننے کے لیے، تمہارے سمجھنے کے لیے ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں دل دیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اور یہ سارے کام ہم نے کیوں کیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بھائی میرے ساتھ ہو جائے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی جھوٹے کی روایت نہیں پڑھ رہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کس کا؟ اللہ کا۔ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، دل دیا سمجھنے کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم دیکھ سکو، تاکہ تم سن سکو۔ آپ مجھے بتائیے، میری آنکھیں نہ ہو میں قدرت الہی کے نظارے دیکھ سکوں گا؟ میں قرآن دیکھ سکوں گا؟ میرے کان نہ ہو میں سن سکوں گا؟ میرا دل نہ ہو میں سمجھ سکوں گا؟ نہیں۔ یعنی ہر نعمت کے پیچھے ایک نعمت ہے۔ ہر نعمت کو سمجھنے کے لیے پروردگار نے ایک نعمت رکھی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے تمہیں آنکھیں دی تاکہ تم دیکھ سکو، سننے کے لیے کان دیے تاکہ تم قرآن کو سن سکو، تمہیں دل دیا تاکہ تم قرآن کو سمجھ سکو۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں سننا چاہ رہے۔ موضوع تھوڑا دقیق ہے لیکن نوجوانوں کے لیے بہت کام آئے گا۔ ہم نے تمہیں کان دیے۔ اچھا، اکثر لوگوں جو کہ سب نے ماسک پہنے، اور اچھی بات ہے کہ اس چیز کی پابندی کی جائے، اس لیے کہ ہم قائل ہیں عزادار ہی کے۔ مجلس تو ہر حال میں ہوگی، بھلے ماسک پہن کر، ماسک تو پہنا ہے نا بھائی، میں تو اس لیے نہیں پہن سکتا میری آواز ٹوٹے گی، لیکن آپ لوگ پہنے رکھیے گا۔ لیکن ماسک پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ داد نہ دیں، ہے نا؟ ماسک پہننے کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ داد نہ دیں۔ تو ماسک کے ساتھ آواز نکال لیجیے گا، نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ تم شکر کرو، اور احسان اس کا یہ ہے کہ اس نے ہر نعمت کو سمجھنے کے لیے ایک نعمت رکھا۔ کان رکھیے تاکہ تم قرآن سن سکو، آنکھ رکھی تاکہ پڑھ سکو، دل رکھا تاکہ سمجھ سکو۔ تو جب تمہیں اتنی چیزیں پروردگار نے دی ہیں تو اب سوال دیکھیں، میں آپ کو کوئی چیز دوں، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک کاغذ قلم دے دوں، ہم کاغذ قلم دینے والوں میں سے ہیں، چھیننے والوں میں سے نہیں ہیں۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ اب لگا ہے نا کہ کوئی جملہ میں نے دیا ہے اور آپ نے سن بھی لیا اور آپ کے دلوں میں اتر بھی گیا۔ میں نے کسی کو کاغذ قلم دیا یا کسی نے مجھے کاغذ قلم دیا، کہا کہ لکھیے، میں لکھ ہی نہیں رہا، ڈھیٹ بنا بیٹھا ہوں، لکھ نہیں رہا۔ اگر کاغذ قلم نہ ہوتا میرے پاس تب تو ممکن تھا کہ کوئی کہہ سکے، میں کہہ سکوں کہ بھائی میں کیوں لکھوں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ، ذرائع نہیں ہے لکھنے کے، میں کیسے لکھوں۔ لیکن اگر کوئی مجھے کاغذ قلم لا کے دے دے اور پھر میں نہ لکھوں تو جو دے گا وہ تو پوچھے گا نا کہ جب ہم نے آپ کو ایک چیز دی ہے تو آپ وہ کام کر کیوں نہیں رہے۔ تو اللہ نے بھی سوال کیا، جب ہم نے تمہیں دل دیا ہے تو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو باتوں کو؟ افلا یتدبرون القرآن، اے حبیب بھلا یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اب عجیب بات پروردگار نے کہی اور آپ کو یہیں تک لانا ہے آج کی حد تک۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اے حبیب ان کو بتا دیجئے اگر یہ قرآن کسی غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا۔ میرے ساتھ ہو جائے، ذرا مشکل مرحلہ نہیں ہے، بہت آسان مرحلے جیسا آپ کو لے کے گزرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ قرآن کسی غیر خدا کی طرف سے ہوتا اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا، یعنی پتہ یہ چل گیا
جملہ آپ کی نظر کروں، قرآن میں خدا نے ایک اور آیت ہے کہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں آتی، قول میں تبدیلی نہیں آتی، اختلاف نہیں پایا جاتا. تو جس میں اختلاف پایا جائے وہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ چلیں آیت پڑھ دیتا ہوں. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. زمین اور آسمان کس نے بنایا؟ دن اور رات کس نے بنائے؟ آیت سن لیجیے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اے لوگوں سنو، اس خلقت زمین اور آسمان میں اور دن اور رات کے اختلاف میں اللہ کی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے. یعنی اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو اولو الالباب پر وہی رکے گا جو عقل مند سمجھتا ہوگا، جس کے پاس عقل ہو. تو اب آپ مجھے بتائیے، ابھی تو میں نے کہا، آپ نے کہا کہ اللہ کی کسی چیز میں اختلاف نہیں، دن اور رات میں تو اختلاف ہے. قرآن کی آیت ہے اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں آپ کا خاموش ہونا بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کے معنی جو آپ نے اور ہم نے لیے وہ شاید غلط ہے. مختلف نکلا ہے اختلاف سے. ذرا سمجھیے گا، تمہیدی منزل ہے تاکہ میں آپ کو آپ کی طرف پیغام پہنچا سکوں. مختلف نکلا ہے کس سے؟ اختلاف سے. اختلاف روٹ ورڈ ہے. کیا مطلب؟ آپ اور مجھ میں بہت اختلاف ہے. آپ کی آنکھیں مختلف، میری آنکھیں مختلف، آپ کی میری آنکھوں میں اختلاف، آپ کے میرے چہرے میں اختلاف، آپ کے میرے چلنے پھرنے میں اختلاف، آپ کے میرے بولنے میں اختلاف، آپ کے میری فکر میں اختلاف، آپ کی میری نظر میں اختلاف. یہاں تک سائنس کہہ چکی ہے ہر کسی کے سننے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، ہر کسی کے سوچنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، ہر کسی کے سننے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، ہر کسی کے دیکھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے. تو اختلاف تو مخلوقات میں پایا جاتا ہے، اختلاف تو مخلوقات میں پایا جاتا ہے. جب پایا جاتا ہے تب آپ مجھے بتائیے اختلاف اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے نا؟ اچھی چیز، اچھی چیز ہے نا اختلاف. بس فرق یہ ہے، غلطی وہاں ہوتی ہے جہاں اختلاف کو تعصب کا لبادہ اڑا کے فساد مچایا جائے. اختلاف میں اور تعصب میں فرق ہوتا ہے. ہم اختلاف کو تعصب بنا لیتے ہیں، تعصب کو کہتے ہیں اختلاف ہے. آپ کے اور میرے درمیان علمی اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ممکن ہے آپ کہیں آپ کی یہ بات میں اسے ایگری نہیں کرتا، مجھے علمی اختلاف ہے. یہ علمی اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گردنیں کاٹ دی جائے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ، میں نے تو جملہ کہہ دیا. علمی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گردنیں کاٹ دی جائیں. علمی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گولیاں چلائی جائیں. علمی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو گالی دی جائے. علمی اختلاف علم کے ذریعے حل ہوتا ہے. بس فرق یہ ہے آپ نے کسی اور کا دامن تھاما، ہم نے صاحب سلولی کا دامن تھاما. ہم نے اپنے اختلاف علی کے ذریعے دور کیا. تو جو چیزوں میں اختلاف ہو، اچھا یہ اختلاف میں آپ کو بتاؤں باعث امتیاز ہے. آپ کے اور میرے درمیان شکل کے اعتبار سے، آنکھوں کے اعتبار سے، چلنے پھرنے، فکر کے اعتبار سے اختلاف نہ ہو تو آپ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ یہ اختلاف باعث امتیاز ہوتا ہے. آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے ممتاز بنا رہا ہے، پہچان بن رہی ہے. اچھا بھائی مارث صاحب ان کی شکل ایسی ہے، ذہن میں آ گئی فوراً، یہ ہے اختلاف. مختلف ہے تبھی تو ذہن میں آ رہی. اچھا آپ کے میرے قول میں بھی اختلاف. ممکن ہے خود میرے وجود میں کتنا اختلاف ہے. میرا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے بہت مختلف ہے. جتنی طاقت سیدھے ہاتھ میں اتنی طاقت ان کے ہاتھ میں نہیں. میں سیدھے ہاتھ سے لکھ سکتا ہوں، الٹے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میرے دونوں پاؤں میں اختلاف ہے، ایک میں جان زیادہ ایک میں جان کم. یہ سائنس کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. انسان کے دونوں پاؤں میں ایک سی جان نہیں ہے. تو یعنی اختلاف تو پایا جا رہا ہے. خود میری ذات کے اندر کتنا اختلاف ہے. لیکن قرآن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا. یعنی ہم میں آپ
اور قرآن میں ہم نے اختلاف اس لیے نہیں رکھا کیونکہ قرآن ہے ہدایت. توجہ رکھیے گا, قرآن ہے ہدایت, اور ہدایت میں اختلاف ہو جائے تو ہدایت ہو نہیں سکتی. کیا دلیل ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن وہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں, کسی قسم کا کوئی عیب نہیں, کسی قسم کا کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین, اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یعنی جہاں اختلاف وہاں ہوگا جہاں ہدایت نہ ہو. میرا وجود ہدایت نہیں ہے, قرآن ہدایت ہے, اس لیے قرآن میں اختلاف نہیں ہے. یعنی جو ہدایت کرے گا اس میں اختلاف نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں سمجھے آپ؟ جو ہدایت کا باعث بنے اس میں اختلاف نہیں ہوگا. تو اب قرآن آیا کس پر ہے یہ بھی بتا دیجئے. قرآن آیا کس پر ہے؟ کہاں رسول پر آیا ہے. تو جیسے قرآن میں عیب ہے رسول بھی بے عیب ہے, جیسے قرآن میں اختلاف نہیں رسول میں بھی کوئی اختلاف. کیوں رسول؟ اچھا رسول کا آپ نے نام کیوں لیا تھا؟ رسول کیا ہدایت کرنا ہے؟ ہدایت تو قرآن ہے. رسول کا کیا کام ہے؟ اچھا یہ بتاؤ, اگر قلب رسول نہ ہوتا یہ قرآن کے تمہارے قلب پر اترتا؟ یہ قرآن کے میرے قلب پر اترتا؟ نہیں, قلب رسول پر اترا. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے اس قرآن میں متشابہات بھی رکھے, مشکلیں بھی رکھی, آسانیاں بھی رکھی. آسانیاں اس لیے رکھی تاکہ تم متاثر ہو کے قریب آؤ, مشکلیں اس لیے رکھی تاکہ کسی اور کے دروازے پہ نہ جاؤ, رسول کے دروازے پر جاؤ. بات سمجھ میں آ گئی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام, امام کا ایک صحابی ہے منصور بن حازم, وہ کہتا ہے میں امام کے پاس آیا اور میں نے آ کر کہا یہ اپنا رسول اللہ. جملہ دیکھیے گا, روایت ہے, کہانی قصہ سنا رہا ہے. یہ اپنا رسول اللہ, میں نے کچھ لوگوں سے کہا. کہتے ہیں میں نے کچھ لوگوں سے کہا. کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ اللہ اس چیز سے مبرہ ہے کہ وہ اپنی معرفت مخلوق کو کروائے. مخلوق کو چاہیے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے. کس کے پاس آیا ہے؟ آمین, صادق عالم محمد کے پاس. امام کا لقب ہے صادق یعنی سچا. تو امام نے جیسے اس نے یہ جملہ کہا, امام نے کہا صدقتا, تو سچ کہتا ہے. جسے صادق عالم محمد سچا کہہ دیں, پہنچی بات آپ تک. اللہ اس چیز سے مبرہ ہے کہ وہ اپنی معرفت مخلوق کو کروائے, بلکہ مخلوق کو چاہیے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے, خدا کی معرفت. امام نے کہا صدقتا, تو سچ کہتا ہے. کہا مولا پھر میں نے ان سے کہا کہ جب مخلوق اللہ کی معرفت حاصل کر لے تو پھر اسے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ کے لیے کچھ رضا بھی ہے, کچھ غضب بھی ہے. اللہ راضی بھی ہوتا ہے, اللہ مل کے بولے, اللہ راضی بھی ہوتا ہے, اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے. امام نے کہا بالکل ٹھیک کہا. کہا اچھا پھر میں نے ان سے کہا کہ جب اللہ یہ معلوم کر لے انسان کہ اللہ راضی بھی ہوتا ہے, غضبناک بھی ہوتا ہے, تو اس کی رضا اور اس کے غضب کے بارے میں معلوم کیسے چلے؟ تو پھر ضروری ہے کہ انسان وحی کا تعاقب کرے, وحی کو ڈھونڈے. بس مسئلہ یہ ہے کہ وحی اس کے سینے پہ ڈائریکٹ آ نہیں سکتی, تو ضروری ہے کہ کوئی رسول تلاش کرے کہ جس کے سینے پر وحی نازل ہو. جب رسول تلاش کر لے اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ رسول اللہ کی حجت ہے, تو پھر اسے چاہیے کہ وہ رسول کی اطاعت کرے, رسول کی معرفت حاصل کرے. امام نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کہا مولا پھر میں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو, کیا تم تسلیم کرتے ہو اس بات کو کہ رسول اللہ کی حجت ہے اور رسول کی اطاعت فرض ہے؟ بلند ہو کے روایت سنیے گا, رسول کی اطاعت فرض ہے. تو سب نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں کہ رسول حجت خدا ہے اور رسول کی اطاعت فرض ہے. کہا پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب رسول اس دنیا سے چلے گئے, جب رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے, تو اب کون ہے جو رسول کی طرف سے حجت ہو اللہ کی؟ تو سب نے ہمزبان ہو کر کہا کہ قرآن رسول کے بعد اللہ کی حجت ہے. قرآن رسول کے بعد اللہ کی حجت ہے. تو پھر میں نے ان سے سوال کیا تم کہتے ہو قرآن حجت ہے, میں نے تو یہ دیکھا کہ یہی قرآن
جس سے لادین بے مذہب لوگ آتے ہیں، اسی قرآن سے دلیلیں نکالتے ہیں اور تمہیں ذلیل کر کے چلے جاتے ہیں. نہیں بلند ہو گے میرے ساتھ تو میں آگے بڑھ دوں گا، ورنہ یہاں پر روایت کو روکنا بھی مجھے آتا ہے. کیا کہا رسول منصور بن حازم نے؟ رسول کے بعد حجت اگر قرآن ہے تو یہی تو وہ قرآن ہے کہ جس سے بے دین لوگ آتے ہیں، دلیلیں نکالتے ہیں اور تم مسلمانوں کو ذلیل کر کے چلے جاتے ہیں. تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ قرآن حجت نہیں ہے اس وقت تک جب تک قرآن کا محافظ اس کے ساتھ نہ ہو. جب تک قرآن کا محافظ اس کے ساتھ نہ ہو. میں نے پھر ان سے سوال کیا، معاملہ یہاں حل نہیں ہوا. میں نے پھر سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ قرآن کا محافظ کون ہے؟ طیب قرآن کون ہے؟ سب نے نام لیے، 3 نام. اچھا کیا یہ پورا قرآن جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا تو پھر میں نے تو یہی دیکھا ہے نا، جب بھی کوئی قرآن کے متعلق مسئلہ لے کر آتا ہے پہلا کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا. بلند ہو کے سنیے گا، جب بھی کوئی قرآن کا مسئلہ لے کر آتا ہے اور قرآن کے متعلق ہوتا ہے تو پہلا جن کے نام تم نے لیے ہیں، پہلا کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا. دوسرا کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا. تیسرا کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا. سوائے علی کے کوئی یہ کہتا نظر نہیں آیا لا ادری میں جانتا ہوں. سوائے علی کے. تو پھر مجھے بھی پتا چلا کہ قرآن بغیر علی ابن ابی طالب حجت نہیں ہو سکتا. رسول کے بعد علی ابن ابی طالب ہیں جو قرآن کے لیے محافظ بھی ہیں، دنیا والوں کے لیے حجت بھی ہیں. تو تمہیں چاہیے کہ علی کی اطاعت کرو اور علی کو حجت خدا مانو. جب یہاں تک بات ہو گئی تو امام صادق آل محمد نے پھر فرمایا رحمک اللہ، خدا تجھ پہ رحمت نازل کرے. کہتا ہے امام پھر میں نے پھر ان سے کہا کہ علی جب اس دنیا سے گئے تو حسن کو حجت خدا منتخب کر کے گئے، ولی بنا کر گئے، خلیفہ بنا کر گئے. جب حسن اس دنیا سے گئے تو حجت خدا حسین کو ڈکلیئر کر کے گئے. جب حسین اس دنیا سے گئے حجت خدا علی ابن حسین کو ڈکلیئر گئے. جب علی ابن حسین اس دنیا سے گئے وہ محمد بن علی کو حجت خدا ڈکلیئر کر کے گئے. اور جب محمد بن علی اس دنیا سے گئے تو وہ آپ صادق آل محمد کو حجت خدا ڈکلیئر کر کے گئے. یعنی قرآن بغیر محافظ کے حجت. قرآن سے میں جھولا بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی جو مشکل باتیں ہیں آرام سے کسی کو بہکانے کے لیے کافی ہے. تو قیم قرآن کا محافظ کتنا ضروری ہے. اسی لیے حدیث میں رسول نے فرمایا قرآن کا محافظ ضروری ہے. قرآن بغیر قیم اپنے محافظ کے بغیر حجت نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو رسول نے کہا تھا رب قائل القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے. بلند ہو کے سنیں گے، قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑوں یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کیا بھول گئے وہ حدیث انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب میری اطرت، اللہ کی کتاب میری اطرت، اللہ کی کتاب میری اطرت. اگر اطرت کا دامن چھوڑ کے قرآن کو تھاما تب بھی لعنتی ہو، اگر قرآن کو چھوڑ کے اطرت کو تھاما تب بھی لعنتی. بابا کے بلند صلوات پڑھ دیں مولا. اگر بغیر محافظ قرآن کو تھاما، قرآن کے دامن کو تھاما تو قرآن لعنت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقیت قرآن سے آگاہ نہیں. جب حقیقت سے آگاہ نہیں ہوں گے، اور رسول نے یہ حدیث کو چھوڑا نہیں تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت. اور پھر رسول نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. جو اس سے متمسک ہو گیا، ان دونوں سے متمسک ہو گیا، میرے بعد وہ کبھی بھی بہکے گا نہیں. پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ نے جملہ سن لیا، چلے واضح کر کے بچوں کے لیے عرض کر دوں، میرے بعد بہکے گا نہیں. کون؟ جو ان دونوں سے متمسک ہوا. یعنی رسول جانتے تھے کہ میرے بعد
बहकने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मेरे बाद लोगों के बहकने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तभी तो कहा इनसे मुतमस्सिक हो जाओ। और फिर फरमाया अजीब जुमला, फ़इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा, इन दोनों में कभी भी तफरीका नहीं होगा। ना कुरान अहले बैत से जुदा होंगे, ना अहले बैत कुरान से जुदा होंगे। हत्ता यरीदा अलैयल हौज़, यहाँ तक कि ये दोनों मेरे पास अपनी असली हालत में हौज़ पर आकर मिल जाएंगे। आसान करके कहते हैं, एक रस्सी का सिरा वहाँ हो आपके हाथ में, मैं यहाँ से पकड़ा हुआ हूँ, आप मुझे जहाँ ले जाना चाहते हैं मैं उस रस्सी को पकड़ते हुए पहुँच जाऊँगा। एक मकाम आएगा जहाँ पर आप रुकेंगे, जब आप रुकेंगे तो मैं आप तक पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा? तो आप समझ में आया, हौज़ पर रसूल के पास वही पहुँचेगा जो कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक होगा। कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक होगा, रसूल के पास हौज़ पे वही पहुँचेगा, वही पहुँचेगा जो कुरान और अहले बैत का दामन थामे हुए। इसलिए रसूल ने कहा। तो क्या कहाँ से बात शुरू हुई थी? कुरान में इख्तिलाफ नहीं है। कुरान में इख्तिलाफ, अगर कुरान में इख्तिलाफ हो तो फिर रसूल में भी होगा, मुहाफिज़ान कुरान में भी होगा, रसूल में भी होगा, इमामों में भी होगा या नहीं होगा? कुरान में इख्तिलाफ नहीं है, इसका मतलब ये है कि मुहाफिज़ान कुरान में भी इख्तिलाफ नहीं है। अब समझ में आई वो हदीस, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं, हम में इख्तिलाफ नहीं है। जैसा अली कहेंगे वैसा ही मेहदी भी कहेंगे, जैसा अली कहेंगे ऐसा मेहदी भी कहेंगे, इख्तिलाफ नहीं है। इसीलिए तो रसूल ने कहा था, जुमला आपकी नजर कर पाओ, इसीलिए रसूल ने कहा कि या अली, जो मैं देखता हूँ वो तुम देखते हो, जो मैं सुनता हूँ वो तुम सुनते हो। तस्मऊ मा अस्मा व तरा मा अरा, ए अली जो मैं सुनता हूँ वही तुम सुनते हो, जो मैं देखता हूँ वही तुम देखते हो। यानी अब रसूल के बाद अली जो कुछ देखे वो अली ने नहीं देखा, वो रसूल ने देखा। पता नहीं कहाँ बैठे आप, मैं जुमला आपकी नजर कर दूं, लेकिन मुझे डर है ये जुमला ज़ाया ना हो जाए। रसूल के बाद जो कुछ अली ने देखा वही रसूल ने देखा, जो अली ने सुना वो रसूल ने सुना। पता नहीं कहाँ बैठे आप, जो अली देखेंगे वो रसूल देखेंगे, जो अली सुनेंगे वो रसूल सुनेंगे। अब अगर रसूल के सामने आकर कोई ये कहे, क्या मतलब, अगर कोई अली के सामने आकर तलवार निकाले और अली के मुकाबले में जंग के मैदान पर आ जाए, वो अली के मुकाबले में नहीं आया, वो रसूल के मुकाबले में। अब अगर कोई अली के मुकाबले में आए, वो अली के मुकाबले में नहीं आए, वो रसूल के मुकाबले में, वो अली के मुकाबले में नहीं आए, रसूल के मुकाबले में। कोई अली को बुरा बुरा कहे और उसकी आवाज़ अली के कानों में पड़ जाए, तो अली ने नहीं सुनी, रसूल ने सुनी। यही तो कहा था हदीस निसा में, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहले बैती व खासती व हम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युअलिमुनी मा युअलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुल लिमन हारबहुम व सिल्मुल लिमन सालमहुम व हर्बुल लिमन हारबहुम व सिल्मुल लिमन सालमहुम। परवरदिगार, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, इनका खून मेरा खून है। जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे अदावत की उसने मुझसे अदावत की, और जिसने इनसे सुलह की उसने मुझसे सुलह की, जिसने इनसे जंग की उसने मुझसे जंग की। अब ये मत कहना कि खता थी, ये मत कहना कि खता थी। रसूल के मुकाबले, चले अली के मुकाबले में आ गए तो कह सकते हैं खता थी। रसूल के मुकाबले में जो आया, अपना हो या पराया, भाई मेरा साथ देंगे, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अपना हो या पराया, रसूल के मुकाबले में आया है। क्यों? क्योंकि अली के मुकाबले में आया। जिसने अली को ईज़ा पहुंचाई उसने रसूल को ईज़ा पहुंचाई, जिसने अली को तंग किया उसने रसूल को तंग किया। और यूं ही नहीं कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन हूँ। जिसने हुसैन को ईज़ा पहुंचाई उसने रसूल को ईज़ा पहुंचाई। जिसने हुसैन को कत्ल किया उसने रसूल को कत्ल किया।
अजरुकुम अल्लाह। आज चौथी मुहर्रम आ गई है सदा। आपका और मेरा मौला अब 6 दिन का मेहमान रह गया है। आपका मेरा मौला अब 6 दिन रह गए हैं हुसैन। लेकिन अज़ादारो जानते हो, करबला शुरू होने से पहले भी हुसैन के घर आने पर वो मुसीबतें टूट गई हैं। मुश्किल था हुसैन के लिए मुस्लिम के कत्ल की खबर सुनना। आप जानते हैं, जब लुटा हुआ काफिला कूफे पहुंचा है और जिंदान कूफा में रखा गया ना अहले बैत, वो जिंदान चेम्बर्स में था, ज़ेरे ज़मीन था। उसके कई हिस्से थे। किसी को मालूम भी नहीं था कि कौन से हिस्से में अहले बैत हैं, कौन से हिस्से में मुस्लिम के वो छोटे छोटे यतीम हैं। अजरुकुम अल्लाह। लेकिन उस वक्त कूफे के जिंदान में मौजूद थे। हाँ अज़ीज़ों, करबला के 1 साल बाद एक और क़यामत टूटी थी। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया था कि इन बच्चों को ठंडा पानी मत देना, खौलता हुआ पानी देना, और वो ग़िज़ा जो जानवर छोड़ दें वो इन बच्चों के सामने। आपकी आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है अज़ादार। तिफलान मुस्लिम की मुसीबत सुननी है आज आपको। आज जनाब रुकैया को उनके लाल का पुरसा देना है। आज जनाब मुस्लिम को उनके बच्चों का पुरसा देना है। आज हुसैन को उनके भतीजों का पुरसा देना है अज़ादार। जैसे ही दरबान आया, बच्चों ने फैसला किया, आज पूछेंगे इससे ये हमें जानता भी है या नहीं जानता। दरबान आया, बच्चों ये लोग खाना खा। अच्छा बात सुनो दरोगा। हाँ बोलो। ये बताओ रसूल खुदा को जानते हो? कहने लगा हाँ मेरे नबी हैं। उसने फिर कहा, बच्चों ने कहा दरोगा ये बता अली मुर्तज़ा को जानता है? कहा हाँ जानता हूँ। कहा फिर तो तू हुसैन को भी जानता होगा। कहा हाँ हुसैन मेरे इमाम है। कहा ये बता मुस्लिम बिन अकील को जानता है? कहा हाँ वही ना जिनका लाशा रस्सियों में बांधकर कूफे की गलियों में घुमाया था। कहा हम उसी मुस्लिम के बच्चे, मेरा नाम मोहम्मद है, इसका नाम इब्राहिम। अज़ादारो जैसे ये सुना था फौरन कदमों में गिर गया और गिर के कहने लगा, बच्चों मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, आखिरत में जनाब सैयदा से मेरी शिकायत न करो। मुझे मालूम नहीं था कि तुम दोनों मेरी कैद में हो। मैं तुम लोगों को अभी रिहा कर देता हूँ। उसने जिंदान के दरवाजों को खोल दिया। बच्चे जिंदान से चले गए। लेकिन अज़ादारो जानते हो हुआ क्या? वो बच्चे रात में सफर करते थे, दिन में किसी झाड़ियों में छुप जाते थे। रिवायतों के जुमले ये हैं कि बच्चों के कपड़े झाड़ियों की वजह से फट चुके थे, जगह जगह से खून रिसना शुरू हो गया था, पाँवों से नालियाँ छूट चुकी थी, बच्चे कांटों पर सफर करते रहते थे। लेकिन अज़ादारो जानते हो, एक सुबह दरख्त के ऊपर उन बच्चों ने आराम किया। एक मोमिना थी जो एक दरिया से पानी भर रही थी। उसने देखा दरिया में जो चांद से चेहरे हैं जो चमक रहे हैं। उसने दरख्त की तरफ देखा, बच्चों आओ नीचे आ जाओ, मैं खुदा की कसम खाती हूँ तुम्हें कोई ईजा नहीं पहुंचाऊंगी। बच्चे नीचे आ गए। उसने दोनों बच्चों को सीने से लगाया, कहा बच्चों तुम लोग बहुत भूखे लग रहे हो, तुम बहुत प्यासे लग रहे हो, चलो मैं तुम लोगों को खाना खिलाऊं, चलो मैं तुम लोगों को
पानी पिलाऊं। दोनों बच्चों को लेकर अपने घर आ गई और एक बार एक हुजरे में शमा बुझाकर दोनों बच्चों को रख दिया। बच्चों ने पूछा, बीबी ये शमा क्यों बुझाती हो? कहा, इसलिए मेरा जो शौहर है हारिस, वो तुम दोनों की तलाश में कूफा निकला हुआ है। अगर उसे पता चल गया ना कि तुम मेरे घर में हो, वो बहुत जुल्म करेगा। ए बच्चों, अपनी आवाज़ों को बुलंद मत करना, रात को हारिस आएगा, अपने बिस्तरों पे सो जाना। लेकिन अज़ादारों, जानते हो जब अहले बैत के घराने के बच्चों की शहादत करीब होती है ना, बाप ख्वाब में आके बता देता है कि अब तुम हमारे पास आने वाले हो। इन दोनों बच्चों के ख्वाब में मुस्लिम आए, कहने लगे, बच्चों अनकरीब हमसे मिलने वाले हो। एक ख्वाब और याद दिलाऊं, जिंदाने शाम का अंधेरा था, सकीना ख्वाब से बेदार हुई, मेरा बाबा आया था। बस अजीजों, 2-4 जुमले और सुन लो। बच्चे रात को बेदार हुए। ये वही वक्त था जब हारिस अपने घर में दाखिल हुआ। दोनों बच्चे एक दूसरे से गले लिपट के रो रहे थे। भैया मैंने ख्वाब में बाबा को देखा है, भैया मैंने ख्वाब में अली मुर्तज़ा को देखा है, भैया मैंने ख्वाब में रसूल खुदा को देखा है, मैंने ख्वाब में हुसैन चचा को देखा है, मैंने ख्वाब में अब्बास को देखा है। अज़ादारों, दोनों बच्चे गिरिया कर रहे थे। हारिस घर में दाखिल हुआ, हुजरे की जानिब बढ़ने लगा। अरे बीवी आगे आ गई, उसने रोकने की बहुत कोशिश की। हारिस ने बालों से पकड़ के बीवी को हटा दिया और एक मर्तबा हुजरों में दाखिल हुआ। अज़ादारों, जुमला संभाल सको तो संभाल लेना, मैं आपके कलेजों पर भरोसा करके हाथों को जोड़ के यह जुमला कह रहा हूँ। अंधेरा बहुत था, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने जमीन पे टटोलना शुरू किया। टटोलते टटोलते उसके हाथ में 2 नन्ही नन्ही जुल्फें आई, जुल्फों से पकड़ के बच्चों को उठा। मौला आपको कोई अपना दे सिवाय हमें हुसैन के, जनाबे सैयदा आपका पुरसा कबूल करे। अज़ादारों, बहुत अच्छा गिरिया कर रहे हो, पूरी की तरह पुरसा दो मुस्लिम को, मुस्लिम के बच्चों का। एक मर्तबा दोनों बच्चों को उठाया। अज़ादारों, एक मंजिल है, मसाइब की यहाँ छोड़ रहा हूँ, उसी मंजिल में मसाइब को खत्म करूंगा। एक मर्तबा बच्चों को घसीटता हुआ शहर में लाया, हाथों को पसे पुष्ट किया, रस्सियों से बांधा, एक सुतून से दोनों बच्चों को बांध दिया। एक जब सुबह हो गई, अज़ादारों, अपने बच्चे के हाथ में तलवार दी, कहा जाओ इन बच्चों को कत्ल कर दो। वो तलवार फेंक कर भाग गया। फिर गुलाम को तलवार दी, जाओ बच्चों को कत्ल कर दो। वो तलवार फेंक कर भाग गया। जुल्फों से पकड़ता हुआ दोनों बच्चों को नहर के करीब लाया। अज़ादारों, अभी नहर के करीब लाया था, कहा अपने शलूकों को उतारो, मैं तुम्हें ज़िबा करूंगा, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। बच्चों ने कहा, हारिस तू हमें कत्ल क्यों करता है? मैं हाथों को, मेरी तरफ देखिएगा, मैं हाथों को जोड़ के उन लोगों से अर्ज कर रहा हूँ। बहुत बड़ा जुमला अज़ादारों मकतद का पढ़ने जा रहा हूँ। वो जो साहिबाने औलाद है ना, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, वो इस जुमले को महसूस करना। हारिस तू हमें कत्ल क्यों करना चाह रहा है? पूरे तिफलाने मुस्लिम की बेबसी अगर एक जुमले में सुननी है अज़ादारों, तू हमें क्यों कत्ल करना चाहता है? कहा तुम्हें कत्ल करके मुझे अपने ज़ियाद से इनाम मिलेगा। जानते हो बच्चा ने क्या कहा? ए हारिस, हमें कूफे के किसी बाजार में ले जाके बेच दे, जो इनाम तुझे मिलेगा शायद वो कीमत उससे ज्यादा। उसने कहा, ये बताओ पहले कौन कत्ल होगा? बड़े भाई आगे बढ़ गया, पहले मुझे कत्ल कर दे। छोटा भाई आगे बढ़ा, पहले मुझे कत्ल कर दे। उसने तलवार निकाली, कहा मैं दोनों को साथ कत्ल करूंगा। बच्चों ने कहा, बस हमें इतना वक्त दे दे, हम 2 रकात नमाज पढ़ ले। दोनों बच्चे नमाज पढ़ रहे थे। अभी सर जुमला हाथ जोड़ते थे अज़ादारों, अभी सर सजदे में थे। उसने नमाज खत्म होने का इंतजार नहीं किया, जुल्फों से पकड़ के सजदे से उठाया, तलवार चली, बच्चों के सर जुदा। आखिरी जुमला, हाथ जोड़ के बर्दाश्त करके सुन लेना अज़ादारों, अपनी आवाज़ें की तरह बुलंद रखना। बच्चों के कटे हुए सर लेकर एक बोरे में बंद किए, इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा। आखिरी जुमला है अज़ादारों, आप जाने जनाबे सकीना जाने। अज़ादारों का मर्तबा जैसे ही सामने आया, इब्ने ज़ियाद के सामने सरों में रखा। वो जालिम तरीन बादशाह अपने मसनद से खड़े होकर बैठ गया और कहने लगा, ए हारिस, ये बता, जब मैं इन बच्चों को कैद में रखा हुआ था, इन दोनों बच्चों के चेहरे चांद की तरह रोशन थे। हारिस, इन बच्चों के चेहरे पर ये नीले निशान कैसे हैं? अरे हारिस ने कहा, अभी
ताबीर न पूछ, जब बच्चों को सुकून से बांधा हुआ था, शोर बुलंद कर रहे थे, उससे बर्दाश्त न हुआ, मैंने गोरे बाजू से दोनों बच्चों के तमाचे लगाना शुरू, मैं हाथों को जोड़ के कहा, मुस्लिम, एक तरफ आपके यतीम, एक तरफ हुसैन की यतीमा, तमाचे। मातमे हुसैन। दुनिया में कोई शेर नहीं है अब्बास सा, दुनिया में कोई शेर नहीं है अब्बास सा, दुनिया में कोई शेर नहीं है अब्बास सा, दुनिया में कोई शेर नहीं है अब्बास के तो नाम में भी देर नहीं है अब्बास सा, दुनिया में कोई शेर नहीं है अब्बास सा, दुनिया में कोई शेर नहीं है। हलचल थी मची शाम की फौजों में हुआ गुल, हलचल थी मची शाम की फौजों में हुआ गुल, शेरे खुदा का शेर चला खैर नहीं है अब्बास सा, दुनिया में कोई शेर नहीं है अब्बास सा, दुनिया में कोई शेर नहीं है। पानी फकत चाहिए मासूम की खातिर, पानी ही फकत चाहिए मासूम की खातिर, तुमसे तो मेरा कोई कुछ बैर नहीं है अब्बास सा, दुनिया में कोई शेर नहीं है अब्बास के तो नाम में भी देर नहीं। मर्जी खुदा बांध है वरना ऐ सकीना, मर्जी खुदा बांध है वरना ऐ सकीना, पानी के तो लाने में कोई देर नहीं है अब्बास सा, दुनिया में चूम कर चेहरे को शहर ने कहा बोलो अब्बास, आखिरी बार हमें भाई तो कह दो अब्बास, आखिरी बार हमें भाई अब्बास, आखिरी बार हमें भाई तो कह दो तुमने हरे हो पेशा पीर के लब्बैक कहा, फक्र है राम ने किया ऐसा मुझे भाई अता, आज शबीर किए लाज भी रख लो अब्बास, आखिरी अब्बास, आखिरी बार हमें खैमे के तरह से जा
میرے دل پہ نہ پوچھو آپا آخری بار منتظر خیمے کے در پر ہے بھتیجی تیری ہے کھڑی کوزہ لیے دیکھ چہیتی تیری کیسے بہلا ہوں سکینہ کہ میں دل کو آباد آخری بار آئی تو کہہ دو آباد آخری تم ہی دھارا سے میری تم ہی سہارا بھائی لاشا پہ کون اٹھائے گا ہمارا بھائی وقت غربت میں ہمیں تنہا نہ چھوڑو آباد آخری بار ہمیں بھائی خون